میں ڈاکٹر قائد علی خان گورنمنٹ کالج اجمیر صدر شعبہ اردو آج ایم اے پریویس کے فرسٹ پیپر میں ولی کی جو غزل کی اشعار کی تشریح ہم کر رہے تھے، ان میں دوسری غزل کے بقیہ اشعار کی تشریح ہم اس طرح کرتے ہیں کہ نالا و آہا کی تفصیل نہ پوچھو مجھ سے، دفتر درد بسا عشق کے دامان میں آ۔ ولی اپنی دلی کیفیت اور اپنے عشق کا برملا عشق کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب تیرے عشق کے اندر ہم نے تیری مفارقت میں، تیری جدائی میں بہت روئے، بہت تڑپے، بہت نالا و فریاد کیا، بہت آہ و فغاں کیا۔ تو نالا و آہا کی تفصیل، اس کی تفصیل مجھ سے کوئی نہیں پوچھے، کوئی مجھ سے نہ پوچھے کہ میں کیوں رو رہا ہوں، کیوں آہا کر رہا ہوں، کیوں تڑپ رہا ہوں، اس کی تفصیل مجھ سے معلوم نہیں کرو، کیونکہ دفتر درد بسا عشق کے دامان میں آ۔ کیونکہ عشق کے دفتر کے اندر، عشق جو درد کا، عشق کے اندر جو درد ہم نے سہے ہیں، برداشت کیے، وہ ایک دو درد کی کیفیت نہیں ہے جو ہم تمہیں بتا سکیں، بلکہ پورا دفتر بھرا پڑا ہے کہ ہم میرے دامن کے اندر جو درد کی وجہ سے جو آنسو بہے اور میرے دامن میں اکٹھے ہو گئے اور میرا دامن تر ہو گیا ہے، تو شاعر کا یہ کہنا ہے کہ دفتر درد بسا عشق کے دامان میں، عشق کے دامن کے اندر درد کے دفتر بھرے پڑے ہیں۔ کوئی ایک آدھ فائل ہو، ایک آدھ ورق ہو، ایک آدھ صفحہ ہو تو میں تمہیں اس بات کو بتا دوں، لیکن میرے اندر اس میری دلی کیفیات اور عشق کے اندر جو درد کی کیفیات جو میں بیان از قاصر ہوں، قاصر از بیان ہوں کہ میں بیان نہیں کر سکتا، یعنی ایک بڑی تعداد کے اندر وہ درد کی کیفیت جو ہے ہم نے برداشت کی ہے۔ تو یہاں شدت عشق کا بیان کیا ہے شاعر نے، اور بتایا ہے کہ عشق کے اندر ناکام ہو کر ہم کس قدر اپنے محبوب کو یاد کر کے نالا و فریاد کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں۔ دوسرا شعر ہے کہ پنجائے عشق نے بیتاب کیا جب سو مجھے، چاہ کے دل تب سو بسا چاہ کے گریبان میں آ۔ اب شاعر کہہ رہا ہے کہ عشق کے اندر لامحالہ جو جنون کی کیفیت ہم پر طاری ہوئی ہے، وہ ہمارے اس کی کیفیت نے ہم پر جو جنون طاری کیا ہے، اس بیتابی، اس بے قراری اور بے چینی کی وجہ سے ہمارے جو پنجے ہیں، عشق کے پنجے، گویا ہمارے پنجے وہ اتنے بیتاب ہیں کہ انہوں نے ہماری گریبان کو پھاڑنا شروع کر دیا ہے، تو لہٰذا وہ گریبان پھٹ کر دل کے گریبان میں جا کر مل گیا ہے۔ تو چاہ کے دل تب سو بسا چاہ کے گریبان میں آ، ہمارے گریبان کے جو چاک جو گریبان ہو گیا تھا، وہ ٹکڑے ٹکڑے چاک کے ہمارے دل کے ٹکڑوں میں جا کر مل گیا ہے، خلط ملط ہو گیا ہے، یعنی ایک دوسرے میں شامل ہو گیا۔ چونکہ دل اور گریبان دونوں قریب قریب ہوتے ہیں، شاعر نے اسی مناسبت لفظی سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ پنجائے عشق سے مراد یہاں عشق میں طاری ہونے والی وہ جنونی کیفیت جس کی وجہ سے ہم اپنی بے قراری اور استقراری کا اظہار نہیں کر پا رہے ہیں، یا ہماری اس استقراری نے ہمارے پنجوں کو کی وجہ سے جو ہم نے اپنے گریبان کو پھاڑنا شروع کر دیا ہے، اپنے لباس کو پھاڑنا شروع کر دیا ہے، وہ گریبان پھٹ کر ہمارے دل کے ٹکڑوں میں مل گیا ہے۔ تو چاہ کے دل جب سو بسا چاہ کے در گریبان میں آ، تو دل کے چاک جب سے ہمارے گریبان کے چاکوں میں آ کر بس گئے ہیں۔ یہ شاعر نے اس میں اپنی عشق میں ناکامی کی وجہ سے جو بے قراری اور استقراری کی کیفیت ہے، اس کا اظہار شاعر نے اس شعر میں کیا ہے۔ اگلا شعر ہے کہ حسن تھا پردۂ تجرید میں سب سو آزاد، طالب عشق ہوا صورت انسان میں آ۔ اب اس کے شاعر نے یہ معنی لی ہے، تجرید کہتے ہیں تنہائی کو، تنہائی میں بیٹھ کر جو عبادت کی جاتی ہے، یا تنہائی کوشہ نشینی جس کو کہتے ہیں، وہ تجرید کے معنی میں۔ پردۂ تجرید یعنی کوشہ نشینی تنہائی کے معنی میں۔
یعنی دنیا سے پردہ کر لینا یا دنیا سے بے رخی ہو جانا، دنیا سے بے تعلق ہو جانا، تمام معنی اس کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا حسن تھا پردہ تجرید میں سب سو آزاد، یہ حسن جو تھا وہ اپنے حدود کے اندر تھا، اپنے پردوں کے اندر تھا، تجرید تھا، چھپا ہوا تھا، پوشیدہ تھا، سب سو آزاد۔ کب ہوا آزاد؟ جب طالب عشق ہوا صورت انسان میں، جب انسان کی صورت میں آ کر عشق کی طلب اس کے اندر آئی، جب عشق کی کیفیت اس کے اندر آئی انسان کے اندر، تو پھر وہ ظاہر ہوا کہ وہ حسن جو تھا وہ کیا تھا۔ تو یہاں ہم اس کے مجازی وہ حقیقی معنی یہ لے سکتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کا جو جلوے ہیں یا اس کا حسن ہے وہ تب تک پوشیدہ تھا، اس کو جاننے والا نہیں تھا جب تک کہ انسان کو پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ جب انسان پیدا ہوا اور اس میں عشق کا اس کے اندر عشق کی کیفیات ودیت کی گئی، عشق دیا گیا، تو وہ عشق کی سبب سے اس نے اب حسن کو پہچانا، رب تبارک و تعالیٰ کے حسن کو پہچانا، اس کائنات کو پہچانا، اس کی معرفت حاصل کی ہے، عشق کے سبب سے ہی ہوا۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ طالب عشق ہوا صورت انسان کی صورت میں آ کر پھر وہ طلبگار ہوا عشق کا، تبھی حسن جو ہے اپنے پردوں سے ظاہر ہوا، باہر ہوا۔ اس شعر کا، اس غزل کا مقطع ہے کہ غم سو تیرے ہے ترحم کا محل حال ولی، ظلم کو چھوڑ سجن شیوے احسان میں آ۔ غم سو تیرے ہے ترحم، ترحم کہتے ہیں رحم کو، محل یعنی موقع، اور حال کو کہا گیا اپنی حال ولی، اے ولی تیرے محبوب کے عشق کی وجہ سے، اس کی ناکامیابی کی وجہ سے، عشق کی ناکامیابی کی وجہ سے محبوب اے ولی تیرا حال جو ہے وہ رحم کے قابل ہو گیا ہے، تیرا حال رحم کے قابل ہو گیا ہے، اور تو ظلم اب وہ اپنے محبوب سے استدعا کر رہا ہے، اپنے محبوب سے یہ گزارش کر رہا ہے کہ تو اے محبوب اے سجن تو ظلم کو چھوڑ کر اب ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کر، اس لیے کہ اب ہم قابل رحم ہو چکے ہیں اور اب زیادہ قوت برداشت ہمیں باقی نہیں رہی ہے، یعنی ہمارے اندر جو قوت برداشت تھی اب وہ باقی نہیں رہی، لہٰذا تو اب یہ ظلم ہم پر کرنا چھوڑ دے اور ہم پر رحم کھا جائے، کیونکہ ہم اب قابل رحم ہو چکے ہیں، ہمارا حال بھی بہت خستہ ہو چکا ہے۔ یہ شاعر نے اپنی خستہ حالی اور اس کے اندر ناکامیابی کا جو ہے اظہار شعر میں کرتے ہوئے اپنے محبوب سے استدعا کی ہے کہ شاید وہ میری استدعا سن کر اب وہ مجھ پر رحم کھانے لگے۔